اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عید کا موقع ہے، آج عید کا تیسرا دن ہے اور جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہے وہ ایک سول انجینئرنگ ہے اور پچھلے 7 سال سے ڈی سی کالونی میں اپنے پریمیم گروپ کے نام سے کاروبار سے منسلک ہیں۔ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اپنے جاب کا لوہا منوایا، پاکستان کے باہر بھی بڑے بڑے پروجیکٹ کیے اور پاکستان کے اندر بھی اس وقت بہت بڑے پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی حلقوں میں سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ارائیں برادری سے ان کا تعلق ہے اور حافظ قرآن ہے، اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ اپنے دور کے آج تک وہ تقریباً 200 کے قریب حافظ جن کے ساتھ وہ بیچ میٹ تھے ان کو ایک لڑی کے اندر پرو کے رکھا، اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا، جو اس علاقے کے اندر مختلف مساجد کے اندر، مختلف گھروں کے اندر یا جسی طرح دین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور سماجی کاموں کے اندر بھی وہ لوگ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آنے والے ڈی سی کالونی کے انتخابات کے اندر ارائیں برادری کے حمایتی یافتہ امیدوار ہوں گے۔ اس کے ساتھ جو حافظ گروپ ہے جو تقریباً 200 کا، وہ تمام لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے بھرپور حمایت ہوگی اور ڈی سی کالونی کے بیشتر لوگ اس پڑھے لکھے نوجوان اور پڑھے لکھے شخصیت کو آنے والے ڈی سی کالونی کے مسائل کے اوپر ان کو اس رجیم کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ شاہر ربانی صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے نکالا ہمارے چینل کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی النبی علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ جی سب سے پہلے تو سردار صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے میڈیا چینل پر مجھے میرا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ اس پر میں اور میرا پورا پریمیم گروپ تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ صاحب، پریمیم گروپ ہمیں اکثر بڑے بڑے پروجیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان قریب آپ وزیر آباد کے قریب ایک نیا اپنا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں، اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں، اور پریمیم گروپ کی طرف سے آپ ہر کام کرتے نظر آ رہے ہیں ہر سٹیج پہ۔ یہ پریمیم گروپ کب وجود میں آیا؟ پھر آپ بیرون ملک بھی تھے، دبئی کے اندر آپ بڑا عرصہ رہے، بڑی اچھی جگہ سول انجینئر تھے، اور اپنے ملک میں آگے آ کر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنا مختصر سا تعارف تو بتائیے پریمیم گروپ کا۔ جی یہ نا میں سول انجینئرنگ کی تقریباً کمپلیٹ 2012 میں، جی اور 12 کے بعد میں نے لاہور میٹرو زیڈ کے بھی جو کمپنی ہے اس کو جوائن کر کے اس پہ کام کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ گجرانوالہ برج بنا، پھر یہ ایک ہمارے ڈی سی کالونی کے اپوزٹ ہے کے ویڈنگ کے نام سے جی خواجہ صالح صاحب کا ایک پروجیکٹ ہے۔ یہ 135 ڈے کا ٹارگٹ پروجیکٹ تھا جو 95 ڈے میں نے ہینڈ اوور کیا گرے اسٹرکچر میں۔ ماشاءاللہ۔ اور بھی بہت زیادہ مارکیاں وغیرہ کی ہیں۔ لاسٹ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ الیٹ کلب کے نام سے گجرات میں بہت بڑی ایک مارکی ہے شہین چوک کے ساتھ، جی ہے، وہ کر کے آیا ہوں میں۔ اور اب الحمدللہ میں یہ مال آف بارسلونا ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں وزیر آباد میں، جو کہ مال آف وزیر آباد کے بالکل اپوزٹ ہے۔ 60 پلازے ہم نے کنسٹرکشن کرنے ہیں اور ان کو سیل کرنا ہے، اور وزیر آباد کی جو عوام ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جہاں پر صرف اور صرف برانڈز جو ہے نا وہی مطلب آئیں گے، انہیں کی وہاں پر شاپس ہوں گی، اس کے علاوہ کسی لوکل کاروبار کی وہاں پرمیشن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پریمیم گروپ جو ہے یہ میرے ایک پارٹنر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، سید زاہد ریاض قادمی صاحب شاہ کوٹ سے، علی فلور مل والے، وہ میرے بزنس پارٹنر بھی تھے، بڑے بھائی بھی تھے، تو سید گرانہ تھا، انہوں نے یہ مجھے نام جو ہے وہ گفٹ کیا تھا، اور یہ ایک ایسا بابرکت نام ملا ہے کہ الحمدللہ یہی میری پہچان ہو گئی ہے الحمدللہ ہر جگہ پہ۔ اچھا شاہد صاحب، آپ نے پریمیم گروپ کا ذکر کیا، اسی پہ آپ پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اب کیسے سوچا ڈی سی کالونی کے جو حالات ہیں 3 سال میں جو بڑا مینڈیٹ دے کر
फॉलो ग्रुप आया, 9 उम्मीदवार उनके जीते, 6 दूसरे ग्रुप के जीते, जी जी लेकिन वो अपनी जो मंशूर था वो कारकर्दगी पेश ना कर सके। जी अब इस मुश्किल हालात के अंदर आपने आपके दोस्त अहबाब, आपकी जो तंजीम है बरादरी की, ये तमाम ने मिलकर ये फैसला किया कि इस दफ़ा आपको इस जो है ना आने वाले इंतखाबात में उतारा जाए। कैसे सोचा और क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी सरदार साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के फौरी बाद तकरीबन 2 से 3 माह बाद प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तो उस प्रॉब्लम्स के बाद ना जो हमारे अजीज़ व अकारब हैं डीसी कॉलोनी में 2 साहबाब हैं, क्योंकि मेरा 2019 में मैंने यहाँ पे ऑफिस बनाया और यहाँ पे मैंने कागान ब्लॉक में और जनाब ब्लॉक में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, बड़े घर बनाए हैं, छोटे घर बनाए हैं ऐसे। तो मेरे साथ ना काफ़ी फैमिली अटैच हैं। दूसरा मेरा जो साथ गांव है मडियाला बड़ैच, वहाँ से तकरीबन 300-350 मेंबर हैं डीसी कॉलोनी के फेज़ 1-2 में। ठीक है। फेज़ 3 में तो बहुत ज़्यादा है। तो उन सब ने ना अक्सर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी तो वो मुझे कहते थे कि हाफिज़ साहब ये हमें बात का पता करवा दें, ये चीज़ का पता करवा दें, या उनका वो काम होता। तो मैंने 2019 में अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की एक्सटेंशन 3 में। तो जैसे ही वो की उसके बाद इनकी ऐसी बेज़ाब्तगियाँ उस वक़्त की रजीम की कि जो ख़रीदार कोई भी नया था, हमारा दोस्त है, भाई है, कोई भी है, तो उसके साथ वो ज़्यादती थी कि PP1 के नाम से इन्होंने 350 एकड़ कंप्लीट किया था, लेकिन उसके साथ इन्होंने 550 एकड़ रकबा और ख़रीद लिया हुआ था। ठीक है। जिसको PP1 के नाम से सेल कर रहे थे। ठीक। इसकी सबसे पहले जाके मौके पे और उस वक़्त के इलेक्टेड जो हैं एग्जेक्टिव मेंबर्स जी जी उनको साथ ले जाके उनको दिखाया कि सर ये देखें एक प्रॉपर्टी है, उसका रेट है 25 लाख रुपया और वो PP1 की है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है उसका आपने PP1 वाले मालिक के नाम पे वो दूसरी जो प्रॉपर्टी खरीदी है उस नाम पे रजिस्ट्री करवा के तो आप फाइल दे रहे हैं। वो रकबा भी सस्ता है और है भी दूर और उसको अभी तक रकबा पास है, मतलब कि अंडरलाइन कर दिया गया कि इसके अंदर अंदर ये सोसाइटी बनेगी, लेकिन उसका नक्शा पास नहीं है, उसकी बात ही नहीं है। तो आप उसको भी उसी रेट पे बेच रहे हैं। इस पे फिर मेरी बहुत ज़्यादा वर्किंग और बड़ी आवाज़ निकली, जिस पर फिर ये PP1 और PP2 की बाद में फिर मजबूत हुई। हाँ जी, आवाज़ मजबूत हुई। फिर इसके बाद जब इन्होंने बाहर से रकबा लगाया वो सैके वाली और ऐसी जगहों पर, तो एक ग्रुप के सदर हैं उनको साथ ले जाके दिखाया कि सर ये जुल्म हो रहा है, और उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा रकबा जो है वो वहाँ पे वो निकलवाई, मट्टी निकलवाई, और जितने का वो रकबा परचेज करते थे उतने की वो मट्टी सेल कर देते थे। सही। और जो डॉक्यूमेंटेशन में उनको फाइलें जो लेबर रकबे की मिलती थी वही वो खुदाई की हुई पहले की रकबे की भी उनको उतनी ही पहले मिलती थी। उनका बिजनेस डबल हो गया। इस पे फिर मैंने बड़ी आवाज़ उठाई और बस 2-4 बंदों पे केस बने, और वो केस भी ऐसे थे सरदार साहब के, वो अभी बंदा अगर पकड़ा है किसी अदारे ने तो 2 घंटे बाद उसकी जमानत हो गई है। सही। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये इस तरह के काम डीसी कॉलोनी में होने वाले कोई भी करप्शन है उस पर मेरा आवाज़ उठाना, यही अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से सब साथियों ने कहा कि आप आएँ, हम आपका साथ देंगे, हम आपको देखना चाहते हैं रजीम के अंदर, क्योंकि सम टाइम हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिसको हम सच समझते हैं जबकि उसका पीछे वजूद ही नहीं होता। ठीक है। अच्छा, आपका जो प्रीमियम ग्रुप है वो प्रॉपर्टी का काम नहीं करता? जी जी, कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा। बेशक। लेकिन आम कंसेप्ट यही था कि आप भी जैसे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इन्वेस्टर है आपके पास, वो आप नहीं करते। लेकिन अच्छा, दूसरा जो अहम चीज़ मौजूदा जो हालात है, एक चौधरी राणा मोहम्मद सैन वाला सेटलमेंट हुई पिछले इलेक्शन से कुछ दिन पहले। अब मौजूदा जो ईद से पहले चंद दिन से सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, चैनल पे देख रहे होंगे, अखबारात में देख रहे होंगे, 2 ग्रुप बन गए हैं। एक सेक्रेटरी साहब का ग्रुप बन गया, एक सदर साहब का ग्रुप बन गया। एक तरफ 11 मेंबरान है, एक तरफ 4 मेंबरान है। और भट्ट बरादरान, जाहिद भट्ट और अजहर भट्ट बरादरान का जो केस है उस वक्त पूरी हाइट पे है। सदर साहब ने अखबारात में इश्तिहार लगवा दिए पैसे के नाम पे कि ये करप्शन हुई है, ये गैर कानूनी हो रहा है। दूसरी तरफ वो कानून बता रहे हैं कि आप क्या समझेंगे इस सूरत हाल में
یہ جو برادران تھے جو 20 سال سے جی جی جن کے ساتھ ظلم ہوا، کیا یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوا؟ سر اس کے اوپر میری حاجی امجد سلیم بٹ صاحب سے ایک نشست ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بھی معاملہ چل رہا ہو نا تو کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک اچھی انفارمیشن ہے اور جو حق اور سچ ہے اس تک کم از کم ہمیں پتہ ہو، ہمارے ساتھ ہی پوچھیں تو ہم ان کو بتا سکیں ٹھیک ہے، اصل حقائق کیا ہے؟ اصل حقائق کیا ہے؟ یہ پہلی نمبر پہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کی زمین ڈی سی کالونی میں آ گئی ہے نا تو اس کا رائٹ ہے، اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے فیز 2 جو ہے وہ بڑی دیر التوا کا شکار رہا. ٹھیک ہے. اور میں جب سٹڈی کر رہا تھا تو میں ادھر سروے کے جو پوائنٹ ہے ہم بینچ مارک شفٹ کرتے تھے تو وہ جو چودھری اینڈ کمپنی تھی شاید اس میں شاہ صاحب تھے، ان کی ریکویسٹ پہ آ کے یہاں پہ ہم نے بڑے لیول جی ٹی روڈ سے شفٹ کر کے دیے، بڑا کام کیا. وہ نا التوا کا شکار ہی رہنا تھا. حاجی امجد سلیم بٹ صاحب آئے 2016 میں تو انہوں نے 2 سال کے اندر اندر اس کو ایک عملی جامہ پہنا دیا ایکسٹینشن 2 کا، اور وہ ایک فیز بن گیا. اس میں ایک یہ چھوٹا سا پیس تھا جو کہ بٹ فیملی کا تھا. اب بات یہ ہے کہ میری جو بات ہوئی ہے اس کے اندر جو بات ملی ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں نا جب بٹ صاحب کا ٹرنور کمپلیٹ ہونے والا تھا اس ٹائم تک یہ اس کی ساری ڈاکومنٹیشن اور اس کے عوض کوئی پلاٹس تھے وہ 81 تھے یا 41 تھے، مجھے یہ فگر بھول گئی ہے، وہ بٹ فیملی کو ملنے تھے. ٹھیک ہے. اور باقی ان کا سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کی نیچے اے جی ایم میں اور ساری جگہ پہ اپروولیں ہو چکی تھیں میٹنگ وغیرہ میں. اب رجسٹرار کی فائنل اپروول رہ گئی تھی اور حاجی صاحب کا ٹرنور کمپلیٹ ختم ہو گیا. یہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس دور میں جب اس رقبے کی بات شروع ہوئی تو اس میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ ایک نئی بات بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حاجی امجد سلیم بٹ صاحب جب یہ اس کنٹری سے باہر گئے ہیں نا، آؤٹ آف کنٹری 2-3 ماہ کے لیے، تو تب اس رقبے کے حوالے سے 2 مرلہ کمرشل کی ایک نقشہ بنا کہ 2 مرلے کے پلاٹ بنانے ہیں اور اس میں جو ہے نا اس کو سیل کرنا ہے. 178 جو ہے، ہاں 178 نہیں، یہ پوری جگہ 175 سے لے کے 180 تک. اچھا ٹھیک ہے. 2 مرلہ کے پلاٹ بنائے گئے کمرشل. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اے جی ایم کروائی گئی، اس میں بٹ فیملی کا کوئی کردار نہیں تھا، نہ ان کو پتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو یہ پلاٹ تھے 41 یا 81 جو بٹ فیملی کو ان کی زمین کے عوض ملنے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ سابقہ رجیم نے کسی اور زمرے میں کسی اور کو محمد حسین صاحب کو دے دیے گئے یا الاٹ ہو گئے اور معاملے میں. ہم اس وجہ سے سخت بات نہیں کرتے کہ کوئی ساتھی یہ نہ محسوس کرے کہ یہ حافظ صاحب ہیں اور کس طرح کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. میں ویسے حقائق جو جینون ہے وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ وہ پلاٹ ان کے جو ان کا حق تھا وہ کسی اور طرف مل گئے، وہاں پر ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ ہمارے پلاٹ کسی اور طرف نہیں جانے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اوکے. اب یہ ہے کہ اب وہاں سے جب پلاٹ نہیں ہے تو اب ان کا دوبارہ سے یہ پلان بنا کے چلو یہ بھی ہمارے رقبے کا ہی ایک پلاٹ ہے تو ہمیں یہ مل جائے. اس کے حوالے سے حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کا یہ موقف تھا کہ میرے پاس بٹ فیملی اس دفعہ نہیں آئی، میرے ساتھ اس حوالے سے کوئی میٹنگ نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. اور جس دوران حاجی امجد سلیم بٹ صاحب آؤٹ آف کنٹری تھے اس دوران یوٹیلیٹی کے اختیارات تھے نائب صدر احمد یعقوب وڈائی صاحب کے پاس، اور اس پہ کوئی حلف بھی ان کا ہوا تھا جس میں یہ نام بتاتے ہیں نبی احمد چیمہ صاحب کا اور محسن سرفراز وڈائی صاحب کا. اس پہ بھی یہ بات ہوئی کہ جی وہ کوئی کہتے ہیں حلف ہوا تھا، کوئی کہتے ہیں نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک الاٹمنٹ کے جو ہے نا اختیارات ہے یہ احمد یعقوب وڈائی صاحب تب کے یوز کر رہے ہیں. جبکہ وہ جو میرے پاس وہ ڈاکومنٹس بھی اگلے دن میں نے ایک جگہ پہ دیکھے ہیں ایک میڈیا چینل پہ، تو اس میں بھی یہ کہا تھا کہ جو الاٹمنٹ کے اختیارات ہیں وہ صدر کے پاس رہیں گے اور سیکٹری کے پاس رہیں گے. اچھا سر اس میں لکھا نہیں تھا کہ ایک چیز جو جب جی اچھا آپ صاحب اس میں ایک چیز ہے جب دونوں افراد کو معطل کیا گیا، جی جی، حاجی ٹیپو صاحب کو بھی اختیار ملے، جی جی، احمد یعقوب صاحب کو بھی ملے، جی جی. جب وہ بحال ہوئے سیکرٹری صاحب تو خود بخود اختیارات جو ٹیپو صاحب کے پاس تھے حاجی صاحب کے پاس وہ سیکرٹری صاحب کو واپس ہو گئے. جی وہ واپس ہو گئے. اسی طرح جب حاجی امجد سلیم بٹ صاحب بحال ہوئے تو وہ جو عامر صاحب کے پاس اختیار تھے وہ کیا ان کو واپس نہیں ملتے؟ وہ ملتے ہیں واپس،
لیکن یہاں پر یہ ہے ہاں کہ یہ جو معاملات ہیں نا، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم دین سے وابستہ ہیں نا، ہاں تو ہمارے بارے میں ایک مشہور ہے کہ کوئی معاملہ ان کو اپنے ریلیٹڈ دینی ہو نا تو یہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح وہ وکالت سے وابستہ ہیں. ہاں وہ وکالت کے داؤ پہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ رستہ نکال کے کہیں نہ کہیں وہ الاٹمنٹ کے سگنیچر کر رہے ہیں. اب کل ایک اتنی افسوسناک خبر دیکھی ہے کہ وہ ایک اخبار پہ خبر آئی ہے سیکٹری صاحب کی طرف سے کہ وہ اس میں باقاعدہ لکھا ہے کاغان بلاک پلاٹ نمبر، اس کے بعد انڈس کمرشل مارکیٹ لکھی ہے، سوان کمرشل مارکیٹ لکھی ہے اور ساری، کہ یہ جو جتنی بھی الاٹمنٹ ہو رہی ہے یہ قانونی ہو رہی ہے. اب رہائشیوں کو یہ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک سوسائٹی کے ایتھٹس سوسائٹی کے پاس ہیں، اساسی سوسائٹی کے پاس ہیں، آپ سکون سے بیٹھے ہیں. جب یہ چلے جانے ہیں الاٹمنٹ میں، پھر سوسائٹی کا نفع نقصان آپ کے بل میں ہر مہینے آپ کے پاس آئے گا. آپ کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے کہ جس سوسائٹی میں اتنی بڑی بڑی کرپشن ہو سکتی ہے وہاں پہ 2 کروڑ روپے سیلریاں نہیں. اچھا اب جو آپ اس جو 30,000 یا 35,000 کو ماہانہ لے رہے ہیں 40,000، ان کو یہ مہینے کی تنخواہ ٹائم پہ نہیں دیتے. جی جی. یہ عید تھی، عید پہ بھی ان لوگوں کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں ملی، ہاف تنخواہ دی گئی بڑی مشکل کے ساتھ آخری روز. یعنی حالات ایسے ہیں، سوسائٹی کے پاس کہتے ہیں کوئی جمع کنجی نہیں ہے. سر اس پہ بڑا زیادہ افسوسناک کام یہ ہے کہ یہ دونوں گروپس جو ہیں نا، ان میں یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ کم از کم ہمیں سوسائٹی کے ساتھ وفا کرنی چاہیے. اگر میں اس سوسائٹی میں صدر ہوں تو سوسائٹی کی وجہ سے ہوں. ان کے ووٹرز نے مجھے عزت دی، میں صدر. ان کے ووٹر نے مجھے عزت دی، میں سیکٹری. ان کے ووٹرز نے مجھے عزت دی، میں فنانس سیکٹری، جس سیٹ پہ میں آیا ہوں. اگر میں اس سوسائٹی کے نام کو لے کے عزت پا رہا ہوں تو اس سوسائٹی کی کم از کم یوٹیلیٹیز کو کمپلیٹ کروں. اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈٹنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، اس کی ریکوری کرنی پڑے گی. اب میں آپ کو ایک افسوسناک بات بتاتا ہوں ایک اور، کہ یوٹیلیٹی کے آج سے 6 ماہ پہلے ایک پیسے اکٹھے کیے گئے جو لوگوں کے بلز پینڈنگ تھے، اس پہ 25% ڈسکاؤنٹ رکھ کے پیسے اکٹھے ہو گئے. اب وہ رقم بہت بڑی اکٹھی ہوئی لیکن اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہاں خرچ ہوئی ہے، کہاں خرچ ہوئی ہے. یار کم از کم 5 ماہ کی سیلری مینٹین کر دیتے. اب اسکول کا معاملہ ہے تو اس کے پیسے لے کے سوسائٹی کچھ دیر چلی ہے. اب ایک گروپ جو ہے وہ حاج صاحب کا وہ ریکوری کے لیے متحرک ہوتا ہے تو دوسرا گروپ جو ہے وہ دوسروں کو تسلیاں دینے شروع کر دیتے ہیں جن سے ریکوری ہونی ہے کہ چھوڑ یار میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دروازے پہ کوئی نہیں آئے گا. تو جب دوسرا متحرک ہوتا ہے تو پہلا گروپ کوشش کرتا ہے کہ یار ہم یہ کام کر لیں پیسے جو آنے ہیں، تو دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں ان پیسوں سے ہم نے اپنی مرضی کا کام کرنا ہے، دوسرے کی مرضی کا نہیں کرنا. پس رہے ہیں. ایک تو یہ جو ہمارے ملازمین ہیں، ملازمین بہت زیادہ پس رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی کا نقصان دن بہ دن ایسی سٹیج پہ جا رہا ہے کہ مجھے یہ فکر ہے کہ ایڈمنسٹریٹر آئے، وہ آ کے 3 ماہ میں اس نے الیکشن کروانے ہیں، وہ پہلے ماہ کی سیلری کہاں سے مینیج کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو مسائل ہیں. ان مسائل میں آپ ڈی سی کالونی کے اندر الیکشن لڑنے آ رہے ہیں. جی جی. ان مسائل کے ایکسٹینشن 3 کے حوالے سے آپ انجینئر، آپ کے پاس پلان ہوگا کوئی کہ آپ کے دوست احباب کے آپ کے ذاتی انویسٹمنٹ وہاں پہ پھنسی ہوئی. جی بہت زیادہ. سیکٹری صاحب نے اور پیچھے اس رجیم نے پھر کوشش کی بھی ہے لیکن وہ اس پہ کامیاب نہ ہو سکے، اور نہ وہ یہاں پر کوئی وہ سٹی بن سکا، اسپورٹ سٹی، نہ کچھ جو مشہور تھا بڑا لمبا چوڑا، اس پہ تو کوئی کام نہ ہو سکا. کیا آپ لوگ آپ کے پاس پلان ہے اس تمام بحران سے نکالنے کے لیے؟ اس کے حوالے سے سب میں اپنے پلان پہ کام کرتے ہوئے ایک کام کر چکا ہوں. میں نے 1000 پودا لگوایا ہے مہران، سوان اور بلان میں. واہ زبردست. الحمدللہ. اور میرے پلانز میں یہ چیز شامل ہے، اس میں 25 اگست کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک افتتاحی تقریب ہوئی. میں نے اپنی طرف سے ان کو ایک میسج دیا انجینئر صاحب کو. اس سے پہلے آفس میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں پہ میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی. تو میں ان کو کہا تھا کہ میں ایز اے سول انجینئر فی سبیل اللہ اس سوسائٹی کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں. آپ کو جو بھی میری خدمات لینی ہو اس کے لیے میری کوئی فیس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے سر کہ الحمدللہ ہمارے پلان میں سوسائٹی کی بہتری کے لیے
ہر سٹیپ پہ پوری ایک ورکنگ موجود ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو لے کے چلنا کیسے ہے، اس کی فنڈ ریزنگ کیسے ہونی ہے، جو کہ اس کی بڑے سالوں سے التوا کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو سوسائٹی کی پراپرٹیز ہیں جو بالکل تھوڑے سے پیسوں پہ دوسرے لوگوں کے پاس ہے، یہ سر یہ جرت کرنی پڑنی ہے، کھڑے ہونا پڑنا ہے، ٹھیک ہے، ایک جہاد کرنا پڑے گا، پھر یہ لوگ نکلیں گے، پھر یہ اپنا سوسائٹی کا اثاثہ سوسائٹی کے ہاتھ میں واپس آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی یہ ہے کہ سوسائٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت کوآپریٹو لوگ ہیں، ان تک انفارمیشن غلط جا رہی ہے جس وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ اچھا، جس دن وہ اچھی انفارمیشن ان تک پہنچے گی کہ ہمارے ساتھ مسئلے کیا چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ سوسائٹی کے ایسے باسی ہیں کہ وہ جب کھڑے ہوں گے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی کرپشن والا بندہ نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آخر پہ ہمارے ناظرین کو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کے پاس پلان موجود ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی پریشانی آپ کے دوست احباب کو ہے۔ جی جی آپ لوگ ریڑھ کی ہڈی ہیں بیسیکلی کسی بھی سوسائٹی کو چلانے کے لیے۔ جی جی جو جس بلاک میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کا آفس ہے پریمیم گروپ کا، آپ کے ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں پراپرٹی کے دفتر ہے، جی انویسٹر لوگ ہیں ان کے پاس، ایکسٹینشن 3 اور جو ڈی سی کالونی کی ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو آپ فیسلٹی نہیں دیں گے، ان کا کاروبار سٹاپ ہو جائے گا، پھر ڈی سی کالونی کو ذرائع آمدن کہاں سے آئے گا؟ اس کے حوالے سے آپ لوگ کوئی پلان کرتے ہیں؟ اس حوالے سے بڑا مضبوط پلان یہ ہے کہ میرے ساتھ الحمدللہ جو ٹیم ہے اس میں اسی کوآپریٹو جو محکمہ ہے جس کے انڈر یہ سوسائٹی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی دوست شامل ہیں، کچھ اس سوسائٹی سے ایسے دوست بھی شامل ہیں جو کہ اس سوسائٹی کو چلانے کے حوالے سے ایسا تجربہ مختلف اور سوسائٹیوں سے رکھتے ہیں۔ ہم نے اس پہ ایک بڑا مضبوط اور بڑا ایک سٹرک قسم کا موقف رکھا ہے کہ اس سوسائٹی کی بقا اسی میں ہی ہے کہ ہم ایمانداری سے اللہ کو حاضر نظر جانتے ہوئے یہاں پر ہونے والی جتنی بھی کرپشن ہے اس کو ایسے سٹاپ کریں اور اس سوسائٹی کی جتنی ریکوری ہیں وہ واپس لیں، اور ایکسٹینشن 3 میں جتنا ہمارا PP1 کا رقبہ ہے اور جتنا PP2 کا رقبہ ہے اس کے ریکارڈ کو مینٹین کریں۔ 750 ایکڑ رقبہ تقریباً، ٹھیک ہے، جو کہ پچھلے 10 سالوں سے مختلف لوگوں کے قبضے میں ہے، اور وہاں پر وہ قبضہ لینا اور اس کی ڈیولپمنٹ شروع کرنا۔ اب ڈیولپمنٹ قبضہ نہیں ہے، وہ اس کے نام پر جو موجودہ رجیم ہے وہاں سے ٹھیکہ لیتی ہے، اپنا جیب بھری جا رہی ہے۔ یہ بھی لوگوں کی کہانیاں ہیں سر، یہ اس پہ نا پھر ہمیں تفصیلی آپ کے ساتھ میں اس پہ آپ کو تفصیلی بات بتاؤں گا کیونکہ میرا ساتھ گاؤں ہے، میں اس کے 1 نمبر ایکڑ سے لے کے 700 سارا جانتے ہیں، سارا جانتا ہوں، ناظرین کے پاس ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ جو کرپشن ہوئی، جو حقائق PP1 اور 2 کے حافظ صاحب جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا، جو ثبوت ان کے پاس ہیں، جو جعلی فائلیں مارکیٹ میں ہیں، اس کے اوپر ایک تفصیلی پھر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ ضرور گفتگو ہوگی۔ فی الحال عید کا موقع تھا، ایک ایشو چل رہا تھا برادران کا، اور آگے سیاست کے اندر آنے والے جو نئے رجحان اس کے حوالے سے ہلکی پھلکی میں نے کوشش کی آپ سب کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور آخر پہ کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین اور ڈی سی کالونی کے لوگوں کو؟ میں آخر پہ یہی پیغام دوں گا کہ یہ جو الیکشن ڈی سی کالونی کا ہے، قربانی بھی آج آخری دن ہے، تو قربانی کے یہ آخری دن کے حوالے سے جو ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اپنی انا کو قربان کریں، اپنی ایسی چیزوں کو قربان کریں جس میں آپ سمجھیں کہ اگر قربان نہ کریں تو وہ انتشار کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب جس طرح کی سیاست موڑ اختیار کر چکی ہے، اس پرامن سوسائٹی کے امن کو تباہ کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھا چکے ہیں یہ لوگ۔ ٹھیک ہے، اس پہ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کے التجا کروں گا کہ پلیز برداشت کا مظاہرہ کریں، اور یہ سارے آپس میں بھائی ہیں، کسی کی اپنی ذاتی سوسائٹی کوئی نہیں، کوئی بھی آتا ہے وہ 3 سال کے لیے خدمت کے لیے آتا ہے، آپ سب مل جل کر بیٹھیں اور اس کا کوئی حل تلاش کریں۔ باقی اگر کوئی ساتھی نہیں مانتا تو سارے مل کر اس کو ایکسپوز کریں کہ یار ہم یہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ساتھی نہیں کرنے دیتا۔ تو یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کے مال جان عزت آبرو میں برکت اور ان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے حافظ شاہد ربانی صاحب، جو آنے والے ڈی سی کالونی کے انتخابات کے حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ متحرک ہیں
اور ڈی سی کالونی کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں، اس لیے آج میں نے کوشش کی کہ ان سے موجودہ صورتحال کے اوپر ہلکی پھلکی بات چیت کی جائے، اور آنے والے دنوں میں جب الیکشن قریب آئے گا ان حقائق سے بھی ہم پردہ اٹھائیں گے جو بڑے بڑے راز ان کے سینے میں پوشیدہ ہیں، جو ڈاکومنٹس کی صورت میں بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ آنے والے وقت میں وہ ضرور لے کے آئیں گے، اور اتنی دیر میں یہ نیا گروپ بھی سامنے آ جائے گا، پریمننٹ گروپ کس کے ساتھ اتحاد کرتا ہے، کس سیٹ پہ ہم سب اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔